بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق دولت اتنا برسنا شروع ہو جائے، دولت کا اتنا طوفان آ جائے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے، وہ آج ایک لونگ اور دھاگے کا یہ عمل ضرور کر لینا۔ یہ عمل کر کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اتنا رزق آنا شروع ہوگا، اتنی دولت آنا شروع ہوگی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس چھوٹے سے عمل سے ہمارے گھر میں اتنی رزق، اتنی دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں کو ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق دولت بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی بارش کی طرح برسے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ سے سنبھالا جائے گا، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنا بڑے یقین کے ساتھ ہے، شک بالکل نہیں کرنا۔ جو لوگ شک کریں گے ان کو 1% بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو لوگ پورے یقین کے ساتھ کر لیں گے وہ دیکھتے جائیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے رزق کو، دولت کو سمیٹتے جائیں گے، سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لونگ کے بارے میں جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں اور دھاگے کے بارے میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ لونگ آپ کے کچن میں گرم مسالوں میں پڑا ہوا ہوگا، وہاں سے آپ نے چپ کر کے ایک موٹا تازہ لونگ اٹھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں نلکی کا دھاگا بھی موجود ہوگا اور چھوٹا سا ایک نلکی کا دھاگا لے لینا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، ایک بڑا لونگ اور ایک نلکی کا دھاگا۔ یہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ کوئی دوسرا فرد آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ نہ رہا ہو، آپ نے اکیلے بیٹھ کر کمرے میں چپ کر کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد گھر والے خود آپ سے پوچھیں گے کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر سے رزق ختم نہیں ہو رہا، ایسا کیا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا اور اس کی برکت سے آپ کا گھر رزق دولت سے بھر چکا ہوگا۔ آپ کے لیے رزق دولت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، غیب سے مدد آ جائے گی۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو پورے یقین کے ساتھ کر لیں گے اور جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی پر جس کو یقین نہیں ہوگا وہی اس عمل سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دولت میں اضافہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے لیے رزق میں اضافہ کرنا، دولت میں اضافہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، رزق چھین لینے والا بھی وہی ہے۔ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ جو نصیب کا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ چاہے ایک کیڑا پتھر میں موجود کیوں نہ ہو، پتھر میں بھی اس کو اللہ پاک رزق عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوگا تو ہمیں رزق بھی رزق ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت رزق دولت نہیں دے سکتی۔ جب بھی ملنا ہے اللہ کی ذات سے ملنا ہے، اسی سے بھروسہ کر کے ملنا ہے، اسی پر یقین کر کے ملنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک لونگ اور دھاگا اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑے غور سے آپ لوگ سن لیں۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی اور تین مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور درمیان میں جو عمل پڑھنا ہے اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی اور سورہ کوثر، اور درمیان میں 70 مرتبہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ جو عمل آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں بڑے غور سے اس کو سن لیں، تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان پر جاری بھی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ آرام سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ عمل آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، عمل کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم، يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم، يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم،
يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم يا الله يا وهاب يا رزاق يا رؤوف رحيم دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو عمل پڑھ کے سنا دیا، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور سورہ کوثر پڑھ کر درمیان میں 70 مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر لونگ کے نیچے والے حصے کو، جہاں پر اس کی ڈنڈی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو دھاگے سے باندھ کر آپ لوگوں نے اپنے گھر کا جو صحن کا دروازہ ہے نا، آپ کے ہال کا جو دروازہ، جو مین دروازہ ہوتا ہے، ایک باہر والا گیٹ ہوتا ہے مین گیٹ، ایک اس کے اندر صحن والا دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے کے اوپر کر کے آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اندر والی سائڈ پر لٹکا دیں تاکہ آنے جانے والے کسی بھی شخص کو نظر نہ آئے، کیونکہ لوگ پھر پوچھتے ہیں اگر کسی کی نظر پڑ جائے یہ آپ نے کس لیے باندھا، کیوں باندھا، تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر باندھ دیا جائے جہاں پر کسی کی نظر نہ جائے۔ ویسے تو یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، نظر تو نہیں آئے گا، آپ نے اپنے ہال کے دروازے کے اوپر باندھ دینا ہے۔ اس کو باندھ لینے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے کہ جیسے اس کو باندھ دیں گے اور اللہ سے دعا کر دیں گے کہ اے اللہ میں نے اس نیت کے لیے باندھا ہے، اس مقصد کے لیے باندھا ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ یقین کیجئے دوستو، اس کو باندھنے کی صرف دیر ہوگی، گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق ٹوٹ پڑے گا، ایسی ایسی جگہ سے دولت ٹوٹ پڑے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی برکت، اتنا رزق، اتنی دولت گھر میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ سورہ کوثر بہت ہی زیادہ برکت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ جب آپ اس لونگ کے اوپر پڑھ کر اس کو لٹکا دیں گے، اپنے گھر کے صحن کے دروازے کے اوپر اس کو باندھ دیں گے، کوئی بھی ایسی شیطانی طاقت، کوئی بھی ایسی حاسدوں کی نظر، کوئی بھی ایسی دشمنوں کی چالیں جنہوں نے آپ کے گھر میں رزق کے اوپر بندش کروا دی ہو، دولت کے اوپر بندش کروا دی ہو، آپ کے گھر سے رزق دولت غائب ہو چکا ہو، گھر میں رزق دولت آنے کا نام نہ لے رہا ہو، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں، اپنا بھی صدقہ دیا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی صدقہ دیا کریں۔ میرے ایک بھائی وہ کہتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دوں، میں کبھی کبھی 100 روپیہ دے دیتا ہوں، وہ بھائی کہتے ہیں کبھی 500 دے دیتا ہوں، کبھی 50 دے دیتا ہوں، کبھی 60 روپے دے دیتا ہوں اور صدقہ دے کر بھول جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا کام ختم ہو چکا تھا اور جب میں نے 500 روپے کا صدقہ کیا تو میرے والد صاحب کا کام جو بالکل ختم ہو چکا تھا صرف 5 دن میں دوبارہ پہلے سے چل پڑا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ چل پڑا۔ حالانکہ ہم سب پریشان تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اور تو اور ہم شہر تک
छोड़ कर जाने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं से कोई बंदिश ना लग गई हो, तो वो कहते हैं कि जब मैं सदका देता हूँ तो वाकई मेरा रब मुझे वापस देता है और फिर समझ नहीं आती कि पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और मेरी मुश्किलें ऐसी टलती हैं कि बाज़ दफ़ा मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, हैरान रह जाता हूँ कि सदक़े में इतनी ताकत है। वो कहते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं उसकी ट्यूब जो है ना कई साल बाद जाकर तब्दील करवाता हूँ, और मेरे साथ वाला एक दोस्त है, वो मोटरसाइकिल की ट्यूब साल में 5 मरतबा या 6 मरतबा तब्दील करवा लेता है। तो मैंने उसे कहा कि अपना और अपनी मोटरसाइकिल का सदका दिया करो, तभी आपको इतनी जल्दी ट्यूब चेंज करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कहते हैं कि वो भाई भी अब अपना भी सदका देता है, अपनी मोटरसाइकिल का भी देता है, अपनी सवारी का भी देता है। तो जहां वो साल में इतनी इतनी ट्यूबें चेंज करवा लिया करता था, अब वो साल में एक ट्यूब भी चेंज नहीं करवा पाता। इतनी बरकत पैदा हो जाती है एक सदका देने से। दोस्तों, सदका जिस मकसद के लिए, जिस नीयत के लिए दिया जाए, अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमा देते हैं। चाहे आप अपनी दौलत में इजाफे के लिए देना चाहते हैं, अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देंगे। अपनी सवारी के लिए देना चाहते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमा देंगे कि वो हादसा से महफूज रहेगी, एक्सीडेंट से महफूज रहेगी, उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने घर वालों के लिए सदका देते हैं, आपका घर बलाओं से महफूज रहेगा। अगर आप अपना सदका देते हैं, आप खुद बलाओं से महफूज रहेंगे, हर तरह की शैतानी ताकतों से, बंदिशों से, रुकावटों से बचे रहेंगे, हासदों की नज़र से, उनके शर से, उनके हसद से आप लोग बचे रहेंगे। तो आज की ये वीडियो जो आपके लिए लौंग और धागे के बारे में थी, इसको आप ज़रूर कर लें और साथ साथ अपना सदका 5, 10, 20, 50 जितना हो सके वो ज़रूर अल्लाह की राह में दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।